بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد وآل محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت۔ ناظرین، سیاسی اٹکیلیاں، سیاسی لڑائیاں، سیاسی ہنگامہ آرائیاں جاری ہیں، لیکن آہستہ آہستہ سارے معاملات سیدھے ہوتے جا رہے ہیں۔ قومی اسمبلی میں انتخاب ہو گیا، اسپیکر صاحب بن گئے، ڈپٹی اسپیکر صاحب بن گئے، لیکن شور شرابہ رہا۔ کے پی کے میں وزیر اعلیٰ انتخاب ہو گیا ان کا، علی امین گنڈا پور کا۔ اب معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بلوچستان کے لیے نامزدگی کر دی پیپلز پارٹی نے سرفراز بگٹی کی، وزیر اعلیٰ کی وہ بھی کل ہو جائے گا، اور 2 دن بعد وزیر اعظم کا انتخاب بھی ہو جائے گا۔ کل کاغذات جمع ہوں گے، جس میں نامزد وزیر اعظم جو ہیں وہ شہباز شریف کاغذات جمع کرائیں گے، اور دوسری جانب سے عمر ایوب۔ لیکن باقی معاملات کیا ہیں؟ باقی معاملات یہ ہیں کہ دھاندلی پر گرینڈ الائنس بننے لگا ہے۔ یعنی جو جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ایک جیسا موقف رکھتی ہیں، وہ اکٹھی ہونے لگی۔ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ محمود اچکزئی نے ایک بڑی تقریر کی قومی اسمبلی میں، بڑی زبردست ان کی تقریریں دل پذیر، بڑے کئی حساب سے توجہ دلاؤ نوٹس ہے۔ پھر علی امین گنڈا پور کا الٹیمیٹم، وزیر اعلیٰ بنتے ہی انہوں نے کیا کچھ کہا، حکومت مستحکم ہوگی مگر کیسے؟ یہ ساری باتیں ہی کافی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور تبدیلی آئی کہ نواز شریف نے آواز لگا دی، ساڈا حق ایتھے رکھ۔ یہ تمام تبدیلیاں کیا ہیں، ان سے آپ کو آگاہی دوں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش، آئرن کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات یہی کر لیتے ہیں کہ نواز شریف نے جو بریک لگائی اور کہا ساڈا حق کتنے رکھ، وہ کیا ہے؟ تو انہیں صاف فیصلہ کر لیا کہ سیاست میں مکمل کردار ادا کرنا ہے، اور شہباز شریف صاحب کو کہا استعفیٰ دیں اپنی صدارت سے مسلم لیگ نون کی، اور میں واپس قائد کی حیثیت سے اس کو سنبھالوں گا اور اس کو فعال کروں گا، جو کمیاں ہوئی ہیں پچھلے دنوں میں اس کو پورا کروں گا۔ یعنی اب انہوں نے کہا یہ میرا حق ہے، میں قائد ہوں، میں فیصلے کروں گا، لہٰذا مسلم لیگ نون کا صدر بھی اب میں ہوں گا، اور ان سے کہا آپ ایوان میں جائیں، آپ وزیر اعظم بنیں، آپ اپنا کام کریں، سیاسی محاذ پہ میں کام کروں گا۔ تو مختلف پارٹیوں سے، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوں گی، اور اس کو منظم بھی کریں گے، بالکل اسی طرح جس طرح کوشش کری تھی ان کی بیٹی چیف آرگنائزر مریم نواز۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ اب دوسری بات کہ دھاندلی ہر طرف سے شور مچا ہوا ہے، جیتنے والوں کا بھی، جو کہتے ہیں ہم سب سے بڑی پارٹی ہیں، وہ بھی دھاندلی کہہ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ فارم 47 سے ہمارے ساتھ فراڈ کیا گیا، 45 میں ہم جیتے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ تمام جماعتیں شامل ہیں، یعنی JUI بھی شامل ہے، اور MQM بھی کہتی ہے، اور MQM پہ بھی الزام ہے، پیپلز پارٹی بھی کہتی ہے، مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ ہماری سیٹیں چھینی گئیں۔ لیکن اب جو مخالف پارٹیاں جو حزب اختلاف کی سمجھ لیں، وہ سب اکٹھا ہونے لگی ہیں۔ یہ دعویٰ کیا ہے سنی اتحاد کونسل نے، اور اسد قیصر جو ہے اس کے روئے رواں ہے، وہ کہتے ہیں ہم سب کو اکٹھا کریں۔ گور بریسٹر کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم ایک الائنس بنائیں گے اور ایک جدوجہد کریں گے جمہوریت کے لیے، حقیقی آزادی کے لیے۔ یہ بنتا ہے نہیں بنتا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ اچھا، محمود اچکزئی نے جو آج اجلاس سے خطاب کیا، اس میں بہت سی انہیں باتیں کی۔ انہیں کا 3 قراردادیں پاس کرے ایوان میں۔ ایک یہ کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی تعلق نہیں، اسٹیبلشمنٹ ایک سائڈ پہ ہو جائے، بہت نقصان ہو گیا پاکستان کو، اور اب ہم سب نے مل کے کام کرنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ قراردادیں جو ہیں 3 پاس ہو جائیں اور یہ معاملات سیدھے ہو جائیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے، اور ہم پاکستان کی قسم کھاتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام میں کوئی توڑ جوڑ کرے، اور جتنے بھی یہ دھاندلی زیادہ جو الیکشن ہے جن پہ اعتراضات ہیں ان کی انکوائری کرا دی۔ یہی بات کہی ہے علی امین گنڈا پور نے، کہ بلکہ انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا کہ 5 دن کے اندر، 7 دن کے اندر جناب جوڈیشل انکوائری کرا کے کیا جائے، ہم لوگوں کے خلاف جو انکوائریاں ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، وہ جعلی مقدمے ہیں، اور اگر نہیں کیا گیا تو پھر ہم راست اقدام کریں گے۔ کیا کریں گے، کیسے کریں گے، یہ بات کی بات ہے۔
لیکن وہ کہہ دیا. دوسری طرف انہوں نے ایوان سے کہا کہ حلف اٹھائے, پورے ایوان سے کہا کہ قرآن پہ حلف اٹھائے کہ کرپشن کے خلاف ہم لڑائی لڑیں گے, نہ کرپشن کرنے دیں گے, نہ جس نے کیا اسے معاف کریں گے. انہیں کہا رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں, تو ہم کسی کے بھی برداشت نہیں کریں گے. اور ایوان نے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کر کے ان کے ساتھ قسم بھی کھائی. لیکن کے پی کے سے آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ وہاں جناب خرید و فروخت شروع ہو گئی, اور یہی الزام انہیں لگایا محمود اچکزئی نے کہ جناب وردی والوں نے کروڑوں روپے لیے ہیں الیکشن لڑانے کے لیے, جتانے کے لیے, یہ وہ الزام لگایا, تو اس کا بھی کچھ ہونا چاہیے. اچھا ایک اور بات بھی ہے, یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے, یہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے, اس میں کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کا ہونا چاہیے کیونکہ پارلیمنٹ چلنی چاہیے اور جمہوریت چلنی چاہیے اور سب کا خیال رکھنا چاہیے, چاہے صوبہ کوئی بھی ہو. اور وہی انہوں نے کہا کہ بات یہ کہ یہ پورے سب کا پاکستان ہے, چاہے وہ بلوچی ہوں, پختون ہوں, سندھی ہوں, پنجابی ہوں, سب کا پاکستان ہے, تو ہم سب کو مل کے یہ کام کرنا ہے. بات تو ان کی بالکل صحیح ہے, جو کچھ کہا ان پہ بڑے الزامات ہیں کہ نہ وہ ایسے ہیں وہ ایسے ہیں, وہ بھی باغیوں میں شروع, لیکن نہیں, آن دا فلور انہیں ثابت کیا اپنے کلام سے, اپنی گفتار سے, اپنے کردار سے کہ نہیں, وہ ایک محب وطن ہے اور درد رکھتے ہیں جمہوریت کا بھی اور سیاسی جدوجہد کا بھی اور پاکستان کے استحکام کا بھی. تو انہیں جو باتیں کی وہ بالکل درست کی انہوں نے. اچھا بہرحال اچھی باتیں تھی. اب اگلی بات اگر کریں تو حکومت مستحکم ہوگی کیسے ہوگی. آج جس طرح یہ ووٹنگ ہو گئی, وہ جو تھے قومی اسمبلی کے اسپیکر بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے. عامر ڈوگر صاحب نے بعد میں تقریر کی, انہوں نے بھی بڑی تقریر کی, انہوں نے کہا جناب ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, ورنہ یہ سب کچھ حق ہمارا ہے, ہماری اکثریت تھی لیکن ہمیں نہیں دی گئی. بہرحال تحمل سے سنا گیا, سب کچھ ہوا, لیکن وہاں ہنگامہ آ رہی بڑی ہوئی. یہاں تک کہ آج تو گیسٹ گیلری میں اتنی ہنگامہ آ رہی کہ وہ جو اسپیکر تھے نا پہلے, یعنی سابق اسپیکر جو پرویز اشرف صاحب پریزائڈ کر رہے تھے الیکشن سے پہلے, انہوں نے باقاعدہ فورس کو بلا کے وہاں سے لوگوں کو باہر نکلوا دیا. اور ان کا جو تھا سنی اتحاد کونسل کا مطالبہ بھی یہ تھا کہ جن لوگوں نے یہاں سے گالم گلوچ کی, جن لوگوں نے نعرے بازی کی, ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے, ان کو نکالا جائے. تو وہ نکال دیا انہوں نے جو کچھ بھی ہوا, لیکن اس انداز میں کام. بہرحال ایوان میں بھی ہنگامہ آرائی ہوتی رہی, اور ایسا لگ رہا ہے کہ سنی اتحاد کونسل جو ہے وہ چاہے حکومت مستحکم ہو نہ ہو, ان کے لیے ایک درد سر بنی رہے گی. اور وہ کیسے کہ ظاہر ہے ان کی بڑی تعداد ہے, تعداد تو موجود ہے اس کے باوجود, حالانکہ ان کے پاس تعداد مکمل ہے. حکومت کے بعد صرف پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے بھی پوری تعداد سادہ اکثریت بن جاتی ہے. اب ایم کیو ایم سے بھی ان کا معاہدہ ہو گیا. ایم کیو ایم سے معاہدہ کیا ہوا کہ مسلم لیگ نون نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ آرٹیکل 140 میں ترمیم جو چاہتے ہیں وہ بلدیاتی حوالے سے, تو وہ انہیں کہا ہم کر دیں گے اور ہم ساتھ چلیں گے اور آپ پیش کریں گے تو ایوان میں, تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. تو انہوں نے بھی ووٹ دینے کا بھی فیصلہ کر لیا اور اس ساتھ کھڑے ہونے کا بھی فیصلہ کر لیا. اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ کابینہ میں بھی یہ بھی آئیں گے اور جے یو بھی آئے گا. ابھی جے یو آئی نہیں مانی, مختلف وفود جا رہے ہیں ان کے پاس, اور وہاں سے بھی گئے. وہ جو سنی اتحاد کونسل ہے المعروف پی ٹی آئی, ان کا بھی وفد گیا ہے, ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں سیاسی طور پہ. وہ ووٹ مانگنے گئے تھے وہ کہتے ہیں. اسی طرح دوسری طرف سے حکومتی اتحاد ایاز صادق وغیرہ بھی گئے, سارے بڑے سینئر تھے. لیکن لگتا یہ ہے کہ جب قائدین جائیں گے تو مولانا صاحب مان ہی جائیں گے. یعنی نواز شریف پہنچ گئے یا آصف زرداری پہنچ گئے تو پھر معاملات کچھ اور ہو جائیں گے. تو فی الحال جو ہے ان کی سادہ اکثریت موجود ہے. اس کے بعد جو ان کو مخصوص نشستیں جن کا بھی فیصلہ ہونا ہے وہ جب مل گئی تو بھائی کام ہی بدتر ہو جانا ہے. یعنی سطحی خیرہ ہو جانی ہے کہ حکومت ان کی اور مستحکم ہو جائے گی. ایسے ہوگی کہ مخصوص نشستیں ہی ملیں گی, پیپلز پارٹی کو بھی ملے گی, ایم کیو ایم کو بھی ملے گی, اور یہ اب 3 پارٹیوں کا اتحاد ہو گیا. ایم کیو ایم بھی واپس آ گئی ہے. اچھا, تینوں بڑی پارٹیوں کو اچھی خاصی نشستیں ملیں گی تو ان کے پاس باقاعدہ چند سیٹیں رہ جائیں تو رہ جائیں, ورنہ 2/3 اکثریت والی بات ہو جائے گی. حکومت مستحکم ہوگی, اللہ کرے. ہم بھی یہی کہتے ہیں جس کی حکومت ہے اسے 5 سال چلنا چاہیے اگر اس کے پاس مینڈیٹ ہے تو. اب جو لوگ مینڈیٹ کا کہہ رہے ہیں کہ ہمارا چوری ہوا ہے, ان کی قسمت میں اب جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لڑائی لڑیں گے. مختلف الیکشن کمیشن کے بعد ہائی کورٹ جائیں گے, ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ جائیں گے. اور یاد ہوگا, ان کو بھی یاد ہوگا کہ ماضی میں وہ جو ڈپٹی اسپیکر تھے قاسم سوری صاحب,
وہ تو اسٹیبل ساری حکومت میں چلتے رہے. تو یہ معاملہ تو ایسے ہی ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے لڑتے یعنی اداروں میں جاتے ہوئے انصاف مانگتے چکر لگاتے خود چکرا جائیں گے. باقی حکومت چلتی رہے گی اور یہی ہے کہ معاشی صورتحال بہتر ہو، لوگوں کو ریلیف ملے اور ملکی ترقی اور قومی ترقی کے راستے جو ہے وہ کھل جائیں. تو ایسے ہی لگ رہا ہے. جو امپائر ہیں وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ پہلے معاشی ترقی، اس کے انہوں نے انتظامات کیے. اور یہی بات ہے کہ سنا یہ ہے کہ انہوں نے فرمائش بھی ڈال دی ہے کہ جو وزیر خزانہ تھیں نگران حکومت کی شمشاد اختر، ان کو ہی بنا دیا جائے وزیر خزانہ، کیونکہ انہیں بہت سے معاہدے IMF کو راضی کیا اور معاہدے کیے تو وہ آسانیاں پیدا ہوں گی. تو ان کی بھی لاٹری نکلنے والی ہے. اور دوسری طرف وہی سینٹ کے چیئرمین کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کاکڑ صاحب کا نام آ رہا ہے. اور الیکشن کمیشن نے ابھی 6 سینٹ کی سیٹوں کے الیکشن کا اعلان بھی کر دیا، ڈیٹ بھی دے دی، شیڈول بھی دے دیا. لیکن پیپلز پارٹی نے جو خط لکھا ہے اس میں انہیں نشاندہی کی کہ 11 سینٹ کی سیٹیں خالی ہوئی ہیں، ان کے الیکشن کرائے جائیں. آج اتنا ہی. پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے چیزوں کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں جمہوریت چلے، پارلیمانی نظام چلے، ترقی اور خوشحالی کی راہیں کھلے اور عوامی ریلیف کے راستے بھی نکلیں. آج اتنا ہی. پھر ملیں گے. جاتے جاتے آپ سے درخواست، INN کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.